قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن کے لیے کیا عمل بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو. قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں فکر کرو. کیا بھیجا قیامت کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے کیا روانہ کیا؟ کیا عمل بھیجا؟ جھوٹ بھیج کر اپنی جہنم کا سامان کیا یا سچ بھیج کر اپنی جنت کا سامان کیا؟ ماں باپوں کا دل دکھا کر اپنی جہنم کا سامان کیا یا ماں باپ کا دل خوش کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ بیوی پہ ظلم کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا یا بیوی کو خوش رکھ کے اس کے حقوق ادا کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ مسجدوں کو ویران کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا یا مسجدوں کو آباد کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ میرے بھائی یہ دنیا ہے، یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے. یہ دنیا ہے، یہاں درختوں کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے. میرے بھائی جو یہ دنیا ہے، یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے. یہ دنیا ہے، یہاں بغیر مکان اور دکان کے بھی زندگی گزر جاتی ہے. اس لیے کہ یہ دنیا ہے ایک سرائے فانی ہے. دنیا یہ سرائے ہے. سرائے مطلب لاج ہے. لاج، اس لاج کے اندر یہ دنیا لاج کی طرح ہے. لاج میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مستقل نہیں رہتا. آج ایک بندہ، کل دوسرا بندہ، پرسوں تیسرا بندہ. بولو لاج میں لوگ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے؟ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہے. ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے. اب ہماری باری ہے. ایک دن ہم بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے. یاد رکھو آخرت کی فکر کرو گے تو بھی ایک دن موت آئے گی. آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو بھی موت آئے گی. آج مسلمان اپنی آخرت کو بھول چکا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو. اور پھر قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. پھر ڈرنے کی بات کرتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. کیسے کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو، حلال کھاتے ہو کہ حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. انسان جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. اور جب آخرت کی فکر نکل جاتی ہے تو انسان آوارہ ہو جاتا ہے. آج مسلم امہ، آج مسلم دنیا اس لیے گناہوں میں ڈوب چکی ہے، آوارگی میں ڈوب چکی ہے، عیاشیوں میں ڈوب چکی ہے کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا خیال نہیں. آؤ تھوڑی دیر آخرت کا ذکر کر لیں، آخرت کا تذکرہ کر لیں. اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم 15ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں. یہاں گویا کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور سے تقریباً 1500 سال دور ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. 1450 سال تو دور ہو ہی چکے ہیں. اللہ اللہ، کتنی غفلت ہے انسان میں. پہلے کا دور یہ تھا پوری رات مصلی پہ گزارتے تھے، پھر بھی اللہ سے ڈر کے کہتے تھے اللہ قیامت میں تو ہم سے کیا پوچھے گا اور ہم تجھے کیا جواب دیں گے. یہ فکر تھی فکر. اور آج یہ ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کے دھندے کر رہے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں. کون سا وہ گناہ ہے جو مسلم امہ کے اندر موجود نہیں؟ بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہ، بلکہ وہ گناہ کر رہے ہیں جس میں آسمان پھٹ کے زمین پہ گر جائے. پتہ ہے ایک گناہ ایسا بھی ہے جس کی وجہ سے آسمان پھٹنے لگتا ہے. اگر فرشتے نہ پکڑ لیں تو آسمان پھٹ کر کے گرے. وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، جب کوئی نوجوان کسی نوجوان کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اس وقت اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، خدا کے عرش پر زلزلہ طاری ہوتا ہے، عرش پر کپ کپی کی
ہوتی ہے اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ کر کے زمین پہ گر جائے، فرشتے آسمان کے کونے پکڑ کر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے جب قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت کی برکت سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ گناہ قوم مسلم میں موجود نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک قریب قیامت زمانہ آئے گا، لڑکے لڑکوں کے ساتھ برائی کریں گے، ایسے لڑکیوں کے پر جیسے غیرت کی جاتی ہے ویسے لڑکوں پہ غیرت کی جائے گی، جیسے لڑکیوں سے منگنی کی جاتی ہے ویسے لڑکوں سے منگنیاں کی جائے گی۔ یہ حالات ہوں گے، یہ سارے جرائم موجود، زنا موجود، شراب موجود، یہ سارے جرائم موجود ہیں۔ اس کے بعد انسان کیا سوچتا ہے، مولانا میں مسلمان ہوں، مسلمان میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ اور اس کے بعد بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایسے اسٹیج پر کچھ ایسے غیر ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں جو اسی قوم کو، جو سود کے دھندے کر رہی ہے، جو شراب کے دھندے کر رہی ہے، جو داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہی ہے، جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، یہ ہفتے میں جمعہ کے دن 2 رکعت کے سوا ان کی اکثریت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی۔ ہاں ہاں، یہ علماء کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہیں، یہ علماء کو 2 کوڑی کا عالم کہتے ہیں، اللہ اکبر، علماء کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ واللہ عالم کو نائب رسول مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، یہاں تک فرمایا گیا جو عالم کی توہین کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔